بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ صحت و سلامتی والی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ قربانی کے ایام ہیں، چونکہ چند دن باقی ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہمیں مختصراً یہ سمجھنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ قربانی جن پر واجب ہے اور صاحب نصاب کون شخص ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھائی جا سکے۔ تو سب سے پہلی بات کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے کہ جس نے قربانی کی منت مانی۔ قربانی کی منت دو قسم کی ہے۔ ایک منت کی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا یا کروں گی۔ ایک منت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اگلی مرتبہ ضرور قربانی کروں گی۔ یہ دونوں نیت ہے، لیکن ایک میں شرط ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، اس کے کام ہونے پر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، کام پہ لگ گیا، یا کوئی بھی کسی قسم کی بات، شریعت کی کوئی بھی بات اور کوئی بھی دنیاوی کام جس کی غرض سے انسان نے منت مانی کہ یہ کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا یا کروں گی، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے رضا کے لیے اگلی مرتبہ ضرور قربانی کروں گا یا کروں گی، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے نظر مانی ہو قربانی کی۔ نمبر دو وہ شخص ہے کہ جو شریف فقیر ہو، شریعت اس کو فقیر کہہ رہی ہو، اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب نہ ہو، شریف فقیر ہو، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، بھلے وہ کیوں ہی فقیر ہی کیوں نہ ہو، غریب ہی کیوں نہ ہو۔ جب اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو شریعت نے اس پر قربانی واجب قرار دی گئی ہے۔ دو یہ شخص ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو اور صاحب نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کیا ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ 7.5 تولے سونا یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی عورت کے پاس یا کسی مرد کے پاس صرف سونا ہو، رقم بالکل موجود ہو۔ ایسی عورت کے لیے صرف سونے کی صورت میں 7.5 تولے اگر سونا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس سے کم اگر سونا ہے اور صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، کوئی مال تجارت بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، رقم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی عورت اور مرد کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی کہ جن کے پاس 7.5 تولے سونا سے کم ہے۔ بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ یا 52.5 تولے چاندی ہو، تو 52.5 تولے چاندی ہو تو اس عورت اور مرد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یا 52.5 تولے چاندی کی بقدر سونا اور رقم ہو، مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، نقدی پیسے یا رقم ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے۔ کسی شخص کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے کسی عورت کے پاس اور ساتھ اس کے پاس کچھ رقم بھی موجود ہے، مثال کے طور پر کم سے کم رقم 250 روپے، 300 روپے، 500 روپے بھی اس کے پاس اپنی ملکیت میں ہے، اور عید کے 3 دن میں اس کے پاس یہ رقم بھی موجود ہے اور اس کے پاس سونا بھی موجود ہے اور اپنی ملکیت میں ہے، تو ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ قربانی اگر نہیں کرے گی گناہگار ہوگی، اللہ کے ہاں مجرم ثابت ہوگی، اللہ کے ہاں مجرم ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی مستحق ہوگی۔ اسی طرح اگر دیگر چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثال کے طور پر ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے گھریلو جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا، ڈنر سیٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے جو پورا سال ویسی پڑی رہتی ہے، استعمال نہیں ہوتی، اس کی رقم ملائی جائے گی۔ اگر اس کی رقم 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، آج کی 2 جون 2025 کو چاندی کی جو مقدار اور چاندی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے نیٹ کے مطابق، گوگل کے مطابق، وہ
1,87,000 روپے ہے. 187 1,87,000 روپے جس کے پاس رقم ہو، مال تجارت ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تیسری چیز مال تجارت ہے. مال تجارت وہ مال کہلاتا ہے کہ جو تجارت کی غرض سے، بیچنے اور خرید و فروخت کی غرض سے وہ مال رکھا ہو، وہ دکان پر موجود ہو، گودام پر ہو، گھر میں ہو، جس جگہ پر بھی موجود ہو، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. چوتھی چیز نقدی رقم ہے. نقدی رقم چاہے انسان کے پاس جیب میں ہو، بینک میں ہو، یا الماری میں ہو، بکسے میں ہو، جس جگہ پر اس کی ملکیت میں اگر 1,87,000 روپے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے، اگر کسی شخص کی ملکیت میں عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں سے کسی دن بھی موجود ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. یاد رکھنا یہ رقم کب ہو، کس وقت ہو تو ہمارے اوپر قربانی ہوگی. یہ رقم عید الاضحیٰ کے 3 دن 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک اگر کسی کے پاس یہ رقم موجود ہے، یا یہ ساری چیزیں جو میں نے تفصیلاً آپ کو بتائی ہیں یہ موجود ہیں، ایسا شخص صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے. شریعت اس پر قربانی شریعت نے واجب قرار دی ہے. ایسا شخص اگر قربانی نہیں کرے گا تو یاد رکھنا وہ شخص گناہگار بھی ہوگا، اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں مجرم بھی ثابت ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق ہوگا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کریں وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی مت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سننے کی، ہمیں سمجھنے کی، قربانی کے تمام مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا فی الدارین.